تو دو محبتوں سے دل کو پاک کرنا ہے, مال کی محبت اور جا کی. اب ان محبت سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے اہمیت بتائی نا. طریقہ یہ ہے کہ جس چیز سے ہوس ہے نا اسی کو خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھو علماء کہتے ہیں جس سے آپ کو حسد ہوتا ہے نا, حسد جلتا ہے نا دل اس کی تعریف سے. ارے کسی سے جیلسی ہے, آپ اس کے پاس دولت دیکھ کے کیا ہو رہے ہو, جل رہے ہو, اس کی تعریف سنی نہیں جاتی آپ سے, تو آپ اسی کی تعریف کرنا شروع کر دو لوگوں کے سامنے. اپوزٹ چلو, اگینسٹ چلو, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے دل میں وہ نفرت کے جذبات ختم ہو جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے, تو اس کا حل کیا ہے کہ اندھیرے میں نہ جائے, اس کا حل ہے کہ اندھیرے میں جائے. ہمارے بچپن میں ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک رشتہ دار تھے, وہ گائے جب آتی تھی نا تو وہ خود ذبح کرتے تھے, تو بچے دیکھ کے ڈر جاتے تھے. تو ایک دن ان کا بچہ گائے, ابو گائے ذبح ہو رہی ہے, انہوں نے بچے کو لا کے نا گائے کے گردن پہ بٹھا دیا. وہ جو چیخیں نکلی ہے بچے کی, انہوں نے کہا یہیں بیٹھے گا, اور کاٹا اسی کے سامنے. انہوں نے کہا اگر ابھی سے اس کو یہ نہیں ہے تو یہ تو ممی ڈیڈی بن جائے گا. بچہ بلی سے ڈر رہا ہے, اس کا حل کیا ہے, بلی اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. بیوی چوہے سے ڈر رہی ہے, جو کہ ڈرتی ہیں, چوہا اٹھا کے اس کی گود میں رکھ دو. پھر حالات کے ذمہ دار آپ. پھر بلی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ بیوی سے ڈرو گے, یعنی بیوی چوہے سے اتنا نہیں ڈرے گی جتنا آپ کس سے ڈرو گے, بیوی سے ڈر لگے گا آپ. تو ڈر کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کے اگینسٹ چلا جائے. نبی نے فرمایا کہ جو بزدل ہے نا اس کو جہاد میں دگنا ثواب ملتا ہے جہاد کرنے میں. یعنی بزدلوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے اندر لڑنے میں ڈر لگتا ہے تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا کہ تم لڑو گے, تمہیں بہادر سے دگنا ثواب ملے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو بھائی جس چیز کی محبت ہے اس کے اگینسٹ چلنا شروع. تو پیسے کی محبت ہے, دل چاہتا ہے ہر وقت روکڑا جیب میں رہے, خرچ کرنا شروع کر دو. دیکھا 5-5 ہزار کی گڈی, یار بینک میں پیسے آئے, اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے, یار زبردست ہو گیا بھائی, 3 لاکھ اس دفعہ, اگلی دفعہ بھی 4 لاکھ, اگلی دفعہ 6 لاکھ. ہاں بھائی اٹھا کے 3 لاکھ اٹھا کے کسی کو پکڑا دو. لے یار, ہر وقت دماغ میں یہی خناس بھرا ہوا ہے, اتنے پیسے آ گئے, اتنا پروفٹ ہو گیا, اتنا ہو گیا, اٹھا کے کیا کرو لوگوں میں بانٹ. لے لو یار دفعہ کو, جاؤ. ایسے کاغذ ہے نا, کیا ہے, اللہ نے دیا ہے کھانے کو, آئندہ بھی دے گا, ایسے بانٹو. ورنہ نہیں نکلی, یہ بیانات سننے سے نہیں نکلتی, یاد رکھو. مال کی محبت بیانات سننے سے نہیں نکلتی, کچھ بھی ہو جائے. جاہ کی محبت بیانات سننے سے نہیں نکل. اور یاد رکھو یہ پیسے کی محبت اگر ابھی نہیں نکالی نا, بڑھاپا بہت سے بھی زیادہ گندا گزرے گا. کیونکہ نبی نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, جس نے جوانی میں دولت کی محبت نہیں نکالی تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ بڑھاپے میں یہ پیسے کی لالچ کم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے اب کرنے گزرنے کو کچھ رہے گا نہیں اور قبر بالکل سامنے ہوگی تو ہمارے دل میں پیسے کی لالچ ہی نہیں ہوگی. نا 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 نا, نبی نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزوں کی ہوس بڑھتی ہے, جوان ہوتی ہے اور پاورفل ہو جائے گی پیسے کی محبت. جوانی میں پلاٹ خریدنے میں جو مزہ آتا ہے, بڑھاپے میں جو پلاٹوں کے بزنس میں مزہ آئے گا وہ جوانی میں نہیں آئے گا. بڑھاپے میں ذاتی رہنے کے لیے مکان خریدنے میں جو مزہ آئے گا وہ جوانی میں نہیں, حالانکہ اب تو قبر میں جانا ہے. تو اس خوش فہمی میں نہ رہو میرے بھائی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.